اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت اچھی اعمال پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہے، تربیتی ویڈیو ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں ان کو شیئر کریں تاکہ یہ چیزیں آپ تک پہنچتی، آپ آگے بھی ان لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جو احباب مجھ سے بات کر کے اپنے روحانی معاملات چیک کروانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے کاروبار، فیکٹری، دکان کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو استخارے کے لیے ہمارا یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030511611919۔ اس نمبر پر آپ کال کریں، واٹس ایپ پر کال کر کے اپائنٹمنٹ بک کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہماری ٹیم ٹائم دے دے گی۔ اس ٹائم آپ کال کریں گے، میں خود بندہ ناچیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات چیک کر کے تسلی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کو اس کے جو استخارے کا بتایا جائے گا، ساتھ میں اس کے وظیفہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دے دیا جائے گا مسائل کے حل کے لیے۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلہ پر بات کریں گے۔ ہمارے اکثر احباب جب چلہ کرتے ہیں، پڑھائی پر بیٹھتے ہیں، اور پڑھائی کرنے کے بعد جب ان کے چلے کامیاب نہیں ہوتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ ان کا ذہن متزلزل ہو جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ ہم نے چلہ کر لیا، یہ کامیاب نہیں ہوا، اب یہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس میں تو مخلوق آنی تھی وہ تو آئی نہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نوری اعمال، برکتوں والے قرآن پاک کے اعمال، اسی طرح پھر ہم علوی اعمال جو بزرگوں کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، جیسے نادلی شریف ہے، چہل کاف ہے، تو یہ علوی اعمال میں آتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر بھی پریشان ہیں، پھر بھی ہمارا ذہن جو ہے نا وہ وسوسوں میں گھرا ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پڑھائی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایک چیز ہے، ہم نے ایک عمل کیا، پڑھائی کی ہے، 40 دن کیا، 11 دن کیا، یا 3 دن ہی کیا، یا 1 دن ہی کیا، اس کے بعد ہم پریشان ہیں تو آپ کو اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر 2-3 چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا، اور پھر اس میں آپ کو ایک وظیفہ بہت ہی پیارا بتاؤں گا، یہ میاں حضور کی طرف سے عطا ہے کہ عمل کو، چلے کو کامیاب کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کریں کہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے۔ یہ عمل سے پہلے کریں گے اور پھر اس کے بعد عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی پڑھائی، وہی چلہ، وہی آپ کا عمل کامیاب ہوگا، اس کی مکمل روحانیت و یز و برکات آپ کو ملیں گے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے نا کہ جیسے احباب ہمارے چلہ کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے پہلے تو اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں۔ دیکھیں آپ پورا عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ 40 دن کے عمل پہ بیٹھیں، اب 40 دن کے عمل پہ بیٹھے ہیں تو روزانہ ہی آپ یہ چیز دہرائیں، زبان سے دہرائیں، یا پھر اپنے ذہن میں یہ خیال لائیں کہ میرے عمل کی، میرے پڑھائی کی مجھے پوری کی پوری روحانیت مل رہی ہے، نورانیت مل رہی ہے، اس کا نور میرے قلب میں اتر رہا ہے، میرے سینے میں نور آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ تھا کہ ہم نے اگر یہ نیگیٹو سوچنا ہے اور بار بار ہم نے یہی سوچنا کہ لو جی پتہ نہیں یہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہمیں مقصد ہے کہ اس سے روحانیت ملے گی کہ نہیں ملے گی، جب ہم اس طرح کے معاملات کریں گے نا تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہمیں ملے گا، کیونکہ ہماری سوچ ہی وہ ہو گئی ہے، ہمارے خیالات وہ ہو گئے، ہمارا مائنڈ وہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے پورے عمل کے دوران آپ نے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ تو آپ روزانہ کہیں گے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، 24 گھنٹے ساتھ ہوتا ہے، یا 12 گھنٹے ہوتا ہے، تو وہ کام کر رہا ہے، جتنا بھی کام کر رہا ہے آپ اس کے کام سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو روزانہ ہی اس کے کہہ لو کہ اس کی تعریف کرتے ہیں، روزانہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، روزانہ اس کے معاملات کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا شاباش دیتے ہیں، تو وہی بندہ
وہی بندہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، بہت اچھے انداز میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کئی لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے اپنے سینئر سے بات کرنی ہے، اپنے دوست سے بات کرنی ہے، اپنے رشتہ دار سے بات کرنی ہے، تو بات شروع کرتے ہی آپ اس کو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہر جگہ میرے ساتھ دیتے ہیں، میرا جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ جس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اس طرح 2-4 کلمے اچھے اس کے لیے آپ بولیں گے تو ایٹومیٹلی وہ بندے کا جو اگلی گفتگو ہوگی نا وہ بہت اچھی ہوگی، وہ پازیٹیو ہوگی، کیونکہ آپ نے شروع میں ہی اس کو اچھے الفاظ سے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ بات کی، اچھے انداز میں بات کی، اچھے موڈ میں کی ہے، تو جب وہ خود وہ بات شروع کرے گا تو وہ اچھے انداز میں کرے گا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم عمل پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھے خیالات رکھیں، پھر روزانہ ہی اپنے زبان سے بھی کہیں کہ مجھے الحمدللہ اس عمل کی روحانیت نورانیت مل رہی ہے، اس کے فیض و برکات مل رہے ہیں، میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی عمل جو ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے سورہ مزمل شریف کی کتاب بک مکمل ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے نا وہ الحمدللہ موٹی کتاب ہے، اس میں بہت سارے اعمال ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ اس کے اعمال ہیں، 350 پلس اعمال ہیں، اور اس میں کہہ لو کہ جو ہے نا وہ ہانڈی کے عمل ہیں، اتارے کے ہیں، جادو جنات کا علاج کا ہے، بچوں کے بڑوں کے روزی رزق کے معاملات میں مکمل کہہ لو کہ یہ ایک آپ کے پاس روحانی کتاب ہے کہ یہ اگر آپ سورہ مزمل شریف آپ نے پڑھا ہوا، چلا کیا ہوا، کہیں سے بھی کیا تو آپ یہ کتاب لے لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے کہیں سے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تک چلا بھی نہیں کیا، پڑھائی بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، تو بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کتاب آپ لیں گے تو پڑھیں گے۔ اگر یہ بندہ بولے یہ عاملوں کے لیے ہے تو پہلے عامل بنے گا تو پھر کتاب لے گا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ کتاب لے گا تو عامل بنے گا، یا کتاب لے گا تو اس سے مستفیض ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جس طرح ہم سوچتے ہیں نا کہ بھائی موبائل لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے کبھی بھی موبائل لیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ موبائل ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، ہم نے دیکھا ہمیں اچھا لگ رہا ہے موبائل، ہم لے لیتے ہیں۔ سیم یہی ہوتا ہے کہ آپ جب جو ہے نا روحانیت پہ چلتے ہیں، نورانیت پہ چلتے ہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے کتاب لے سکتے ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس میں سورہ مزمل شریف دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور پھر اس کے فیض و برکات دیکھیں گے، تو آپ کا دل ایٹومیٹلی آپ کا دل کرے گا کہ یار میں اس کو پڑھوں، میں اس کو اور پڑھوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے دیکھیں بابے کریٹ نہیں کرنے، ہم نے الحمدللہ یہ روحانیت نورانیت کے معاملات ہیں، تو تمام احباب کو یہ چیزیں ہم اس لیے دیتے ہیں، کتابیں اس لیے لکھی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، آسانی کے لیے، کہ مثال کے طور پہ گھر میں، آپ کے بزنس میں، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ خود تو کر سکتے ہیں نا، تو سب سے بڑا کام آپ نے یہ کر لیا کہ اپنے مسائل حل کر لیے، 2 نمبر قسم کے بابوں سے بچ گئے، 2 قسم کے لوگوں کے پاس جانے سے بچ گئے، اور آپ کا پیسہ بھی ضیاع ہونے سے بچ گیا۔ اگر آپ کسی کو 50-60 ہزار روپے دیتے ہیں علاج کے لیے، لاکھ روپے دیتے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے بچ گئے، تو وہی آپ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ آپ کتاب لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ہم جب چلا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں، سوچ کو، خیالات کو اچھا رکھیں۔ پھر اس میں 2-3 پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اس مرشد سے روحانیت لینی ہے اور روحانی کنیکشن بنانا ہے۔ تو جس طرح ہم نے اپنے کسی بھائی سے، دوست سے دور بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس سے جو بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کال ملائیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ کال ملانے کے بعد پھر ہم اس کو سارے معاملات بتاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے اپنے مرشد سے رابطہ کرنا ہے تو یہ مراقبہ، روحانی کنیکشن ہوتا ہے۔
تو جب آپ نے مرشد سے استاد سے روحانی کنیکشن بنا لیں گے اس کے بعد عمل آپ کا کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ درود شریف تعداد میں پڑھتے ہیں، مقصد 3 مرتبہ 5 مرتبہ، پھر بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے عمل کو پورا کرتے ہیں، تعداد مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ دوبارہ پھر مراقبہ کرتے ہیں. تو یہ 100% آپ کا عمل مکمل ہے اور اس کی روحانیت نورانیت ملے گی. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید نکھارنے کے لیے، مزید اس میں برائٹنس لانے کے لیے، مزید اس میں کہہ لو کہ اس کے ایکسٹرا ہمیں جو ہے نا وہ روحانیت نورانیت ملے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں بعض کا ارد گرد ہمارے آس پاس دور نزدیک جنات وغیرہ ہوتے ہیں، شیاطین جنات ہوتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ، اب ساتھ والے گھر میں جنات ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ بھئی وہاں جنات بیٹھے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کے پورا علاقہ جو ہے نا وہاں پر جتنے شیاطین جنات ہوتے ہیں یا شیطان ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ نورانی لہریں جو آسمان سے اتر کر یہ کس کے گھر پر اتر رہی ہیں، یہ نورانی یہ نور کس کے گھر پر اتر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. وہ پھر پیچھا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس کو ٹریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں زید بیٹھا ہوا وہ عمل کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، وہ سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہے، چہل کعب پڑھ رہا ہے، نادیلی شریف پڑھ رہا ہے. اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. تو پھر وہ مختلف ہتھ کنڈے اپنائیں گے. مثال کے طور پہ پڑھائی کے دوران آپ کے گھریلو کے مسائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یا پھر آپ کی صحت کے حوالے سے ہو جائیں گے، یا وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. اگر بندہ پہلے ہی وسوسوں کا شکار ہے یا ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ اس کے جو ہے نا برین کو اٹیک کریں گے. اس میں یہ لائیں گے، لو جی تو اتنا کچھ پڑھ رہا کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھائیاں کرتا، لو تو نے کون سا بابا بننا ہے، تو نے کون سا جو ہے نا وہ لوگوں کو دم کرنا، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. پھر اس طرح کے بھی خیال آتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا بندہ پڑھ رہا ہے، کوئی چیز اٹیک کر جائے گی، کوئی چیز مار دے گی، کوئی دھکا دے دے گی. اب میں ساری رات اکیلا بیٹھا ہوا ہوں اور ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی اٹیک کر دے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی پریشان کر دے. اگر خدا نہ خواستہ میرے کو یہ اٹیک کر دیتا ہے تو میں کیا کروں گا، میں کس کو بلاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اب سارے گھر والے یا سارے لوگ تو الگ سوئے ہوئے، یہاں میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو مجھے کون پکڑے گا، کون سنبھالے گا. تو یہ اس طرح کے گندے عجیب خیال آتے ہیں. تو یہ خیال جو ہے وہ سارے کے سارے شیطانی چیزوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کام وہی نا کہ جو نورانی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نورانی لوگوں کے ذہنوں میں خیال لانا ہے، پڑھائیوں کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف. جو شیطان ہوتے ہیں انہوں نے شیطانی کام کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی شیطانی معاملات زیادہ ہوں، لوگ ساری رات جاگتے رہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھیں، نماز کی طرف نہ آئے، ذکر کی طرف نہ آئے، ساری رات بندہ جاگتا رہتا ہے. صبح جب فجر کی نماز آتی ہے اس ٹائم اس کو اتنا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سو جاتا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بھٹکانے والی ہوتی ہیں. تو خاص کر کے جو آپ کے ارد گرد کے جنات ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹینشن دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ کبھی کھڑکی کو ہلا دیں گے، کبھی آپ کے جو ہے نا اوپر ایگزاسٹ فین لگا ہوا اس کو حرکت کر دیں گے، یا پھر آپ کے گھر کا جو مین گیٹ ہے یا اندر کا گیٹ ہے اس کو کر دیں گے، یا پھر اوپر چھت پہ کچھ شور کریں گے یا کچھ نہ کچھ کریں گے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھی اس بندے کو ہم ڈرائیں، یہ ڈر گیا تو بھاگ جائے گا. تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم یہ اس دھن میں ہوتے ہیں، لو جی بس ہم چلا کریں گے. وہ چلا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ معاملات ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھی بندہ بولے کہ لو جی میں بہت بڑا ہوں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پر اس کا یقین کامل ہوتا ہے. اس کا یقین لوہے پہ لکیر ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے پڑھنا ہے. تو میرے شاگرد تھے، وہ عمل کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھائی کرتے سورہ مزمل شریف کا پڑھتے کیا ہوا، گھر میں نا کھڑکا ہونا شروع ہو گیا. کبھی جو ہے نا ونڈو کا، کبھی دروازہ، کبھی ایگزاسٹ فین سے، کبھی کہیں سے آواز آنا شروع ہو گئی. اب وہ پریشان ہو گئے
وہ جیسے تیسے انہوں نے پڑھائی کی ہے، پھر وہ انہوں نے لاہور پڑھا، کئی کچھ آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر دم کیا، پھر وہ سو گیا۔ اور صبح اٹھ کے اس نے سب سے پہلے مجھے کال کی کہ استاد صاحب میں تو جو ہے نا وہ رات بڑی مشکل سے بچا ہوں، تو میرے ساتھ تو یہ معاملات ہو گئے تھے، تو یہ کھڑکا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، اس طرح معاملات، تو میرا تو جو ہے نا برین پھٹ رہا تھا۔ میرا ایسا ہوتا تھا کہ بس میں اٹھ جاؤں اور فوراً سے اٹھ کے جا کے نا بس چرپائی پہ لیٹ جاؤں، گھر والوں کے قریب چلا جاؤں، کہیں یہ مجھے کوئی نہ ہلاک نہ کر دے، مار نہ دے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا بیٹا جب یہ آپ کے معاملات تھے نا تو آپ یہ کہتے کہ تمہارے کسی کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے مجھے کوئی اٹھا دے یہاں سے، تو میں نے بولا آپ کو اسی وقت وسوسے ہٹ جاتے ہیں، اسی وقت آپ کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، سارا کچھ چلے جانا تھا۔ جو کھڑکا وغیرہ کر رہے تھے ان کو بولا تمہارے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے مجھے تم اس ذکر سے ہٹا سکتے ہو، کیونکہ ذکر کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی کیا اوقات ہے شیطان کی آپ کو تنگ کر لیں، اس کی کیا اوقات ہے آپ کے اوپر اٹیک کر لیں۔ اگر اس نے اٹیک کرنا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کے اوپر اٹیک کرتا، وہ دروازے نہ کھڑکاتا، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنا اوقات ہی نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے۔ وہ صرف ادھر ادھر شور کر کے وہ بندے کو پریشان کر کے اس نے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اٹیک کرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ پھر کھڑکا نہیں کرتا۔ تو اس لیے کبھی بھی عمل کے دوران یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، بندہ بس کامل یقین رکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف فضول سوچے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور زیادہ مضبوط کریں، پھر یہ عمل کریں۔ عمل سے پہلے مثال کے طور پہ آپ نے 9 چندی جمعرات سے عمل شروع کرنا ہے، یا آپ نے 1 تاریخ سے عمل شروع کرنا ہے، یا جب بھی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نوافل میں، سنتوں میں، فرض میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں آپ نے پہلے ترتیب سے، جس طرح قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، پہلی صورت ہے، آپ نے وہ پہلے پڑھنی، دوسرے رکعت میں دوسری پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے خاص اس مقصد کے لیے پڑھنی، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، نماز نفل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اب اس میں آپ نے کیا کرنا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو احصال ثواب کرنا، بارگاہ الہی میں یہ پیش کرنا کہ یا اللہ عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے، باقی اس کا ثواب میں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح آگے سلسلہ در سلسلہ بزرگوں کو ہدیہ کرتے کرتے پھر اپنے جو ہے نا وہ مرشد کو، استاد کو، اس کے بعد پھر آپ کا جو عمل ہے، جو پڑھائی ہے، اس کی روحانیت کو، اس کی روحانی چیزوں کو، موکلات، اوان، جنات، سب کو جو ہے نا وہ آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا کہیں گے کہ میرے عمل کی تمام روحانیت کو میں ہدیہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دعا کریں، یا کٹھی ایک ہی مرتبہ دعا کر لیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ سورہ بقرہ کی دونوں آیت آخری والی پڑھنی، اس کے بعد پھر دعا کر لیں۔ تو بہرحال یہ دعا کر کے پھر عمل پہ بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ان آیات کی برکت سے اللہ رب العزت کہہ لو کہ اس کے فیض و برکات، روحانیت، نورانیت آپ کے قلب میں اتار دے گا، آپ کے سینے میں اتار دے گا، آپ کے وجود میں نور اتر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ شیطانی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، آپ وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے جو آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ارد گرد کے جنات، ارد گرد کے مخلوق وہ ٹانگ اڑاتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، تو وہ آپ سے دور رہیں گے، اور آپ الحمدللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے فیض و برکات بھی ملیں گے۔ تو اب اس میں یہ کہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی، اس کے بعد پھر آپ نے تعداد میں درود شریف پڑھ لیں، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر اپنے عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو پورا پڑھیں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، پھر بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ اکثر ہم جب عمل پڑھتے ہیں تو ہمیں نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے،
تو نیند کے دو چیزیں ہیں نیند کی کہ دو چیزیں، ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے. تو اب اس میں دو فائدے ہیں، یعنی کہ ایک نقصان اور ایک فائدہ ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر شیاطین جو ہے وہ عامل کو دیکھ لیتے ہیں یہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر وہ نیند کا غلبہ، شیطانی معاملات جو ہوتے ہیں وہ نیند لاتے ہیں اس کو، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو نیند آ جائے، یہ سو جائے، یا عمل پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ یہ بیچ میں سو جائے اور پھر پڑھنا شروع کرے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کتنا پڑھا ہے. تو اپنا جو ہے نا وہ ہمارا ذہن تو مسلسل ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، ہم سوچ میں خیال یار میں نے پتہ نہیں کتنا پڑھا، میں نے اس کی ایک تسبیح پڑھی ہے، دو تسبیح پڑھی ہے، اور میں اب شروع سے پڑھوں یا یہیں سے شروع کروں. یعنی کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ کو، آپ کے یقین کو توڑنا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ کو خراب کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا مائنڈ خراب ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے. تو اب اس میں ہوتا ہے کہ نیند اگر آتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے عمل پہ توجہ رکھیں. جتنا آپ نے پڑھا ہے آپ اس کی مثال کے طور پہ پڑھتے، تسبیح گر گئی ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ پڑھ کس کے لیے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ وحدہ لا شریک کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی آپ کی تسبیح گر گئی تو وہ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا لو جی تو آپ نے تو یہ صحیح نہیں پڑھا دوبارہ پڑھو؟ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، وہاں آپ کے جو ہے نا وہ محبت، آپ کا اخلاص، آپ کی توجہ دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے نیند کی کہ جب ہم نیند میں جاتے ہیں، نیند آتی ہے، یہ روحانیت کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت ہمارے قلب میں اترتی ہے. جب ہمارے اندر روحانیت کنورٹ ہوتی ہے تو پھر ہمیں نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو نیند آنا یہاں پر فائدہ مند ہوتا ہے، یہاں پر نیند آنی چاہیے اور ضروری آنی چاہیے. کیوں آنی چاہیے؟ کہ جب آپ پڑھتے بیچ میں آپ کو نیند کا تھوڑا سا غلبہ ہوا، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے، باطنی آنکھ کھل گئی. انہوں نے سامنے آ کے آپ سے بات کر لینی ہے، انہوں نے آپ کے سامنے آ کے رہنمائی کر دینی ہے، انہوں نے آپ کو دیکھ کے سلام کر دینا ہے، انہوں نے آپ کو دیکھ کے خوش آمدید کہہ دینا ہے، انہوں نے آپ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر دینا. انہوں نے یہ کہہ دینا کہ ابھی حضرت آپ اس لیے عمل پہ بیٹھے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے، آپ کے سوال کر دیا انہوں نے، آپ نے اب شروع سے جو آپ نے نیت کی ہے ایٹومیٹلی آپ کے زبان سے وہی نکلے گا، ایٹومیٹلی، کیونکہ آپ کے برین میں وہ چیز ہے نا. آپ زبان سے نہیں بول رہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے برین میں ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو ایٹومیٹلی جب وہ پوچھیں گے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہو، آپ بولیں گے بھی میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے پہلے سوچ لیا کہ میں موکلات کے حاضری کے لیے پڑھ رہا ہوں، جنات کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا میں کسی کو تسخیر کرنے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا کسی کے اوپر قہر ڈھانے کے لیے جو ہے نا وہ اس نے ظلم کیا اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے، جو جس مقصد کے لیے کریں گے وہ آپ وہی بولیں گے منہ سے. اب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اب آپ نے کہا کہ جی میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ اتنا خوش ہوں گے کہ پھر یہاں سے آپ کے معاملات جو چلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں سے آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا. تو میں نے 12 مرتبہ یعنی کہ کئی تعدادوں پہ مجھے یاد نہیں، چلے کی ہیں، بہت چلے کی ہیں، پڑھائیاں کی ہیں. تو زیادہ تر پڑھائی میں یہی چیز ہوئی ہے کہ دوسرے دن، تیسرے دن، 5ویں دن انہوں نے رابطہ کیا، پوچھا کہ بھی آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں. تو میں نے شروع میں کافی عرصہ ہو گیا تو میں ایسے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. تو اب اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ بعض کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہم نئے تھے، کسی وقت یہ بھی تھا ہمارے پاس کہ ہم نئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. اب جب میں نے پڑھائی کی ہے، شروع کیا ہے، تو مجھے جنہوں نے پڑھائی دی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا بھئی آپ نے یہ پڑھنا، اتنا پڑھنا ہے. اب میں نے بیٹھا ہوں درود شریف پڑھ کے میں جو ہے وہ عمل شروع کر دیا. عمل شروع کیا، میرا خیال 3-4 دن یا 5 دن گزرے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے 2-3 گزرے ہیں، لیکن شروع میں ابتدا میں تھا. اب میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہلکی سی نیند آئی ہے.
تو کہنے لگے بھی آپ یہ عمل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب میں نے نیت نہیں کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ عمل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، کیونکہ میں نے نیت نہیں کی تھی، جب میں نے نیت نہیں کی تو میرا اظہار بھی وہی ہوگا نا۔ اگر میں نیت کر لیتا کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی محبت قرب پانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی شفقتیں محبتیں پانے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر میرے ذہن سے وہی ادا ہونا تھا، میری زبان سے وہی نکلنا تھا، وہی ادا ہونا تھا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، تو اب وہ چلے گئے، میں پڑھتا رہا ہوں۔ جب میں نے عمل پورا کر لیا تو مجھے یہی لگا کہ نارمل ہے میرا عمل، کچھ نہیں۔ اچھا، میں نے پھر جب عمل مکمل ہو گیا، میں استاد سے رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا، اب تو یہ ہے نا کہ واٹس ایپ پہ سارا کچھ ہے، تو پہلے تو جو بڑی مشکل ہوتی تھی، تو بہرحال میں نے ان سے رابطہ کیا کافی دیر بعد۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ حضرت یہ معاملات ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے سوال کیا، میں نے آگے سے یہ جواب دے دیا۔ تو بھائی وہ ہو رہا ہے کہ بھی آپ نے نیت کرنی تھی۔ میں نے کہا حضرت جو آپ نے بولا تھا میں نے وہی کیا، اب آپ نے مجھے نیت ہی نہیں کروائی، مجھے بتایا نہیں، تو میں نے تو اسی طرح کرنا تھا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تو الحمدللہ اس کے لیے جب ہم پڑھائی کرواتے ہیں، کوئی بھی چلہ کرواتے ہیں، کوئی عمل کرواتے ہیں، پہلے نیت کا بتاتے ہیں تاکہ آپ کا رستہ سیدھا ہو، آپ بالکل ڈائریکشن سیدھی ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خواب یعنی کہ نیند آنے کا یہ فائدہ ہے، اور نیند آتی بھی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی پڑھائیوں میں، جیسے ہی میں بیٹھا ہوں پڑھائی میں، ہلکی سی اونگ آئی ہے، وہ انہوں نے سوال پوچھا، میں نے جو نیت تھی، جو میرا مقصد تھا، جس لیول سے جس طرح میں کر رہا تھا اور جس لیول پر تھا، یعنی کہ غیر موکل تھا، باموکل تھا، نام موکل تھا، حاضرات کے لیے، دعوت کے لیے، تو میں نے پھر ان کو اسی طرح جواب دیا۔ تو یہ عمل کی کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دونوں کیفیت، ایک نیند آنا، یعنی کہ نیند آنے کی دو وجوہات ہوتی ہے، دونوں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اب یہ کہ آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھ کر بیٹھیں گے، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شیاطین چیزیں، شیطانی معاملات جو ہوں گے آپ کے ارد گرد آجو باجو ہوں گے، وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ عمل کے اندر، عمل کے درمیان میں کھڑکا وغیرہ بھی ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی عامل کو مضبوط دل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کمزوروں کا یہ معاملات ہی نہیں ہے، یہ رستہ ہے ہی نہیں کمزوروں کا۔ کوئی کمزور دل ہے نا تو اس کو پھر چاہیے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا، ہر بندہ ڈرائیور نہیں بن سکتا، ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بندہ چاند پہ نہیں جا سکتا۔ جو جس کا جس طرح ہوتا ہے اس کے معاملات وہ اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندے کمزور دل کے ہیں، بالکل کمزور ہیں، پھر وہ ذکر کریں، پڑھائی کریں، عمل کریں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن مضبوط دل ہونا پڑے گا۔ مضبوط دل ہو کے پھر کریں۔ اب کھڑکا وغیرہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، فوراً سے اپنے مرشد کی طرف توجہ رکھیں۔ اس طرح سمجھیں کہ میرا مرشد، میرا استاد، میرا رہنما، میرا رہبر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں۔ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی ٹچ کر دے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا مقصد اگر یہ ہے کہ اللہ کی رضا، تو کسی کے باب میں بھی طاقت نہیں آپ کو ہاتھ لگا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا، برکتوں سے، نعمتوں سے نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔